بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 61 سے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ پیچھے قوم عاد کا تذکرہ تھا، وہ تباہ و برباد ہوئی۔ اب اس کے بعد قوم سمود کا نمبر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے سمود کی طرف بھیجا، کس کو؟ اخاہم، ان کے بھائی کو، صالحہ یعنی صالح علیہ السلام کو، کیونکہ یہ اسی قوم کے فرد تھے، اسی لیے انہیں ان کا بھائی کہا ہے، قومی بھائی مراد ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بھی پہلی دعوت اللہ کی توحید تھی۔ قال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگو، یا میرے آگے سجدہ کرو، یا میرے آگے جھکو، یا میرے نام کی خیراتیں کرو۔ کبھی کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی، بلکہ ہر نبی کی دعوت یہ تھی، اور سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ عبادت، جس کام کو بھی عبادت کہتے ہیں، وہ سارا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ عبادت اللہ کی کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ دیکھو اس کے احسانات کیا ہیں تم پر۔ ہوا انشأکم من الارض، اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، کیونکہ پہلا انسان زمین سے بنا تھا، مٹی سے، اور باقی ساری اسی کی نسل ہے، اسی لیے کہا تم زمین سے بنے ہو۔ اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے۔ واستعمرکم فیہا، اور آباد کیا اس نے تمہیں اس میں، تمہیں پیدا کر کے پھر چھوڑ نہیں دیا ایسے ہی، بلکہ تمہیں اس زمین پر بسایا، آباد کیا۔ کیسے؟ کہ ایک تو زمین اس قابل بنا دی کہ تم اس پر رہ سکو، اور دوسرا تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ تم اس زمین میں رہنے کے لیے اپنی ضروریات حاصل کر سکو۔ لہٰذا جب اس کے احسانات ہیں تم پر کہ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں آباد کیا ہے، تمہیں سہولیات دیں، تمام نعمتوں سے نوازا، فاستغفروہ، تو پس بخشش مانگو اسی سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگ لو، آئندہ کے لیے اس کی طرف رجوع کرو، لوٹ آؤ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں کیسی یہ صاف ستھری اور واضح دعوت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو بہت دور ہے، اس تک پہنچنا ہو تو پہلے میں بیٹھا ہوں، مجھے واسطہ بناؤ۔ یہ کہا ہے کسی نبی نے؟ کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے معافی مانگو، اسی سے توبہ کرو، اسی سے رابطہ کرو، وہ دور نہیں۔ ان ربی قریب، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قریب ہے کیسے؟ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن مقدس میں ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، اور علم کے اعتبار سے وہ قریب ہے۔ اور کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور یہ قریب کا لفظ وہی ہے جس کا ذکر پیچھے سورۃ البقرہ میں آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔
یہ نہیں کہا کہ انہیں بتاؤ کہ وہ دور ہے اور میں واسطہ ہوں، نہیں، انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بالکل وہی بات حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان ربی قریب مجیب، بے شک، یعنی اگلی جو بات ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بے شک پکی بات ہے کہ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح تحقیق تھا تو ہم میں امید لگایا ہوا اس سے پہلے، ہم نے تو اس سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں اور تو ایسا نکلا۔ دیکھیں اب دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ توحید کی، ایک اللہ کے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مانگو۔ اور آگے قوم نے کیا کہا؟ ہم نے تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، تجھ پر ہم نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں اس سے پہلے، اور تو کہتا ہے کہ باقی سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ملا نکلا اور تو اللہ اللہ کرنے والا بن گیا، ملائیت اختیار کر لی۔ اے صالح تحقیق تھا تو ہم میں امید لگایا ہوا اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو روکتا ہے ہمیں اس بات سے کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں ان کی عبادت کرنے سے تو ہمیں روکتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو البتہ شک میں ہیں اس کے متعلق جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ایسا شک مریب جو بے چین کرنے والا ہے، جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے، جس کے متعلق ہم بڑے متردد ہیں اور شک میں مبتلا ہیں، تو جس چیز کا ہمیں یقین ہی نہیں تو کیسے تیری بات مانے؟ اب دیکھیں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کون سی برائی کی دعوت دی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ساری امیدیں تجھ پر لگائی ہوئی تھیں اور تو ایسا نکلا کہ تو کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اصل میں جو نبی ہوتا ہے نا وہ بڑا شریف آدمی، بڑا لائق آدمی ہوتا ہے، تمام انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک، اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ باصلاحیت اور ذہین بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے تو بڑا ہونہار تھا اور تو بڑا لائق تھا، تو شریف تھا، اور ہم سوچتے تھے تو بڑی دنیا کی ترقی کرے گا اور تو ہمیں بھی ترقی دلائے گا دنیا کی، اور تو یہ مولوی بن گیا، ایسے کہتے ہیں نا۔ اور لوگ آج کل بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو دین کے راستے پہ لگا دے، مثلا مدرسے میں ڈال دے، بچہ حفظ کرے یا عالم بنے، قرآن حدیث پڑھے، تو لوگ بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اس کا دل مضبوط کریں، الٹا اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اور ایسا واقعہ میرے ساتھ بن چکا ہے۔ جب مجھے میرے والدین نے مدرسے میں داخل کیا، میٹرک میں میرے بہت نمبر آئے تھے، تو پورے محلے میں ایک چرچا ہو گیا تھا اس وقت کہ اتنا نمبر ہے اس کے، اگرچہ آج کل تو اس سے بھی زیادہ نمبر آ رہے ہیں، اس دور کی بات ہے۔ تو اب جب مجھے میٹرک کے بعد مدرسے داخل کر دیا گیا تو میری والدہ محترمہ کو ایک عورت کہنے لگی محلے کی کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کا بچہ تو بڑا ہونہار ہے اور بچہ بڑا ذہین ہے، اور آپ نے تو اسے اسی لائن میں لگانا تھا، یہ تو آپ جس فیلڈ میں اسے چلاتے یہ ڈاکٹر بن سکتا تھا، اور آپ نے اسے مدرسے میں ڈال دیا۔ مولویوں کی گزران تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ اب اس قسم کی باتیں
حقیقتاً یہ ہمارے ساتھ ہوئی. دیکھیں لوگوں کا ذہن پڑھنے سے. اب مدرسے میں بچے کیوں نہیں آ رہے شہر کے؟ کیونکہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے دنیا کی طرف. وہ کہتے ہیں اگر ہم بچے کو مدرسے ڈال دیں تو پھر مولویوں کی گزران تو ہمارے سامنے ہے، پھر کھائیں گے کہاں سے، پھر دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی. تو یعنی اگر بالفرض بچے کو عالم بنانے سے دنیا اچھی خاصی حاصل ہو، پھر سارے بچے ادھر آئیں گے. یعنی وہ دین کو بھی دنیا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں یہ بات ہے ہی نہیں. اس میں تو مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے. اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ ایسا تمغہ ہے جو دنیا کے اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی نہیں مل سکتا. العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب یہ اعزاز دنیا کے کسی عہدے دار کو ملا ہے یا مل سکتا ہے؟ افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے یہ سب سے افضل ہوتا ہے. اب یہ اعزاز صرف اسی کو مل سکتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. اب یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ کے ہاں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور توجہ صرف دنیا کی طرف ہے، چونکہ ترجیح دنیا کی ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. تو اسی لیے جو دین پڑھنے لگ جائے تو زہری، چونکہ سبز باغ نہیں ہوتا یہاں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں یہ تو گیا، اس کی دنیا کیسے گزرے گی. حالانکہ یہ دین اس مقصد کے لیے ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل، کہ جو شخص ایسا علم حاصل کرتا ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے. وہ کون سا علم ہے؟ دین کا علم. لیکن وہ کیوں حاصل کرتا ہے؟ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے جو دین کا علم پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. تو یہ دین تو محض اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. اگر ایک شخص دین تو پڑھتا ہے لیکن پڑھتا کیوں ہے؟ کہ اس سے مجھے دنیاوی مفاد ملے، دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا کے فوائد حاصل ہو جائیں، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں بھی دین اگر اس کے ذریعے دنیا کا فائدہ حاصل ہو پھر تو ہم پڑھیں گے، بچوں کو پڑھیں گے. لیکن اگر اس کے ذریعے ظاہری کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، نہ کوئی اچھی تنخواہ ہوگی، نہ کوئی اور دنیاوی مفادات ہوں گے، تو پھر ہم تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، بلکہ اوروں کو بھی، وہ اوروں کی بھی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو یہی بات انہوں نے کی کہ سالے ہم نے تو تجھ سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں، اور تو ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں. قالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے دی ہے مجھے اپنی طرف سے رحمت. اگر میرے پاس رب کی طرف سے دلائل ہیں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خصوصی رحمت دے دی ہے، مجھے نبی بنا دیا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ اگر میں اس کی توحید کا واز چھوڑ دوں، اور جس بات کی تبلیغ کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میری ذمہ داری لگائی ہے، اگر میں وہ ذمہ داری ترک کر دوں تو پھر میری مدد کون کرے گا تم میں سے اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ تو میری مدد اٹھا لے گا پھر. تو پھر کون ہے تم میں سے میری مدد کرے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، پس نہیں بڑھا رہے تم مجھے مگر نقصان میں. تم تو میرے نقصان میں اضافہ کرو گے، پھر مدد تو تم کر نہیں سکتے. اگر اللہ مدد اٹھا لے اپنی
تو تم اللہ کے مقابلے میری مدد کر نہیں سکتے، تو اس سے الٹا میرا نقصان بڑھے گا کہ اگر میں اللہ کا دین چھوڑ دوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تم نے معجزہ مانگا ہے، اللہ نے یہ اونٹنی بھیج دی ہے، فَذَرُوهَا، اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں۔ اور جگہ آتا ہے کہ باری مقرر ہو گئی تھی، پانی کی وہاں قلت تھی، تو کہا گیا کہ یہ معجزہ تم نے مانگا ہے، اللہ نے اونٹنی بھیج دی ہے، ایک دن پانی کا نمبر اس کا، دوسرے دن تمہارا، ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہاری باری ہوگی، تم پانی پیو بھر لو، لیکن جس دن اونٹنی کی باری ہوگی تم پانی نہیں پیو گے، یعنی پانی نہیں بھرو گے اور نہ جانوروں کو اس دن پلاؤ گے۔ تو فرمایا چھوڑو اسے، کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے ساتھ برائی کے، اسے تکلیف نہیں پہنچانی، ورنہ کیا ہوگا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پس آپ پکڑے گا تمہیں عذاب قریب، پھر ایسا عذاب آئے گا جو قریب ہے، دور نہیں۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اسے کاٹ ڈالا، یعنی اسے مار ڈالا۔ اب بچائے اس کے کہ وہ اس کی جو باری تھی اس کا خیال کرتے اور اسے کوئی تکلیف نہ دیتے، الٹا انہوں نے اسی اللہ کی اونٹنی کو جو بطور معجزے کے اللہ نے بھیجی تھی اسے قتل کر ڈالا۔ فقال، پس کہا صالح علیہ السلام نے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھر میں 3 دن، بس اب 3 دن کی مہلت ہے تمہیں، دنیا کا جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، کھا پی لو، رہ لو دنیا میں، اب 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے ایسا کہ جس میں غلط بیانی نہیں کی گئی، یہ سچا وعدہ ہے، اب 3 دن بعد تمہارا خاتمہ ہے۔ فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ۔ کیسے نجات دی؟ برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی رسوائی سے ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے دی۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تیرا رب طاقتور ہے، غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا ظلم تھا ان کا؟ شرک، کفر، اللہ کے دین سے دوسروں کو روکنا، کہ تم اللہ کے دین کی دعوت کیوں دیتے ہو، اس میں رکاوٹ بننا۔ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا کس چیز نے پکڑا؟ الصیحہ، آواز نے، ایک بہت بڑی زوردار آواز ہوئی، ایک بہت بڑی کڑک ہوئی، جس سے ان کے دل اور کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات خوفناک کڑک ہو دل دہل جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیسی کڑک ہوگی اور کیسا دھماکہ ہوا ہوگا کہ اس میں تو ان کو ختم کرنا تھا، تباہ کرنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور جگہ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ بھی آیا، زلزلہ آیا اور ساتھ ایک خوفناک آواز اور کڑک ہوئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے، بس جیسے کھڑے تھے بیٹھے تھے ایسے ہی اونٹے منہ گرے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ رہے ہی نہیں تھے ان میں۔ اب یوں لگتا تھا کہ ان گھروں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، بالکل ختم تہس نہس ہو گئے، کہ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جائیدادیں ایک وقت تھا کہ آباد تھے، ان میں یہ رہتے تھے، ان میں مزے کرتے تھے، ان میں دنیا کے فوائد حاصل کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ کی توحید سے انکار کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والوں کی مخالفت کی،
ان کے آگے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے تہس نہس کر دیا کہ علم یغنوا فیہا، یوں لگتا تھا کہ ان گھروں میں کوئی آباد تھا ہی نہیں، ان گھروں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الا ان سمودا کفروا ربہم، سنو بے شک سمود نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ۔ الا بعدا لثمود، خبردار لعنت ہے سمود پر۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔